إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. ابن قدامہ رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے مختصر منہاج القاصدین. اس میں انہوں نے ایک شخص کی مثال پیش کی ہے اور کہا کہ وہ شخص ایک درخت کے پاس گیا اور اس نے اس درخت کو کاٹنا تھا. جب اس نے اس درخت کو دیکھا تو اس کو لگا کہ درخت تو بڑا مضبوط ہے، تو چلو میں یہ کرتا ہوں کہ 1 سال بعد آؤں گا اور آ کے پھر ذرا زور لگا کر اس کو کاٹوں گا. ابن قدامہ لکھتے ہیں وہ شخص یہ بھول گیا کہ 1 سال کے بعد یہ درخت اور مضبوط ہو جائے گا، اس کی جڑیں اور گہری ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے 1 سال کے بعد یہ شخص جو درخت کو کاٹنے کے لیے آیا تھا اس کی 1 سال عمر بڑھ جائے گی، اور اس عمر بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آ جائے گی. تو جتنا درخت کو کاٹنا آج آسان تھا اس کے لیے، کل اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. یہ جو مثال انہوں نے پیش کی، یہ مثال ہم میں سے اکثر کی زندگیوں پر بڑی حد تک ثابت ہوتی ہے، اور ہم اکثر لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ اپنے آپ کو بھی اپنے آپ سے یہ باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہ باتیں ہوئے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کل کر لوں گا، آج ذرا سستی ہو رہی ہے، کل ذرا توانا ہو کہ میں یہ کام کر لوں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا. آج مجھے لگتا ہے کہ مجھے نیند کی ضرورت ہے تو آج ذرا میں سو لوں، پھر کل دیکھ لیں گے. جب بل دینے کا آخری ڈیٹ آئے گی اس دن جا کے بل بھر دوں گا. اور یہ جو عمل ہے، یہ جو سوچ ہے، اس سوچ اور عمل کو ہم اپنی آسان زبان میں کہتے ہیں سستی اور کاہلی. یہ سستی اور کاہلی انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو بھی خراب کر دیتی ہے، اور اس کی آخرت کو بھی تباہ برباد کر دیتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے اعتبار سے یا ٹائم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں کو نازل کیا. سورۃ الدہر، جس کو عام طور پہ ہم فجر کی جمعے کی جماعت میں دوسری رکعت میں اپنے قاری امام صاحب سے سنتے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یہ دہر کا معنی بھی زمانہ ہے. اور دوسری صورت جو بڑی مشہور صورت ہے، میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے،
اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں اس کا معنی مفہوم پسند ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ العصر ہی خالی نازل ہوتی تو یہ بھی انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہوتی. ہمیں اس لیے زیادہ پسند ہے کہ مختصر ہے، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. اس عصر کا جو معنی ہے، اس کا معنی ہے تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ. اور اللہ تعالیٰ والعصر کہہ کے فرما رہے ہیں کہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. اس خسارے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ العصر میں 4 کام بتائے. لیکن ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی عام زندگی کے متعلق جو چیزیں ہم اس سستی اور کاہلی کے اعتبار سے کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس پہ بات کروں تاکہ سب سے پہلے میری اصلاح ہو جائے اور پھر ہم سب اس سے جو فائدہ اٹھا سکیں فائدہ اٹھائیں. دیکھیں، یہ جو سستی ہے یہ انسان کو نہ دنیا میں کامیابی دیتی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی دیتی ہے. اور یہ کہتے اس چیز کو ہیں کہ کسی بھی کام کو اس کے صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم سست اور کاہل ہیں. یہ سستی کا سب سے بڑا سبب جو ہے، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہر چیز دنیا کے اندر ڈھونڈو، لیکن ہر چیز کا حل قرآن و سنت کے اندر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس کی گردن کے پاس آ کر 3 گڑھے باندھ دیتا ہے، پھر جب اور اس کو تھپکی دیتا ہے کہ سو جاؤ، رات بڑی لمبی ہے. لیکن اگر وہ صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، وہ وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور جب انسان نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چاق و چوبند محسوس کرتا ہے اور پھر اس کا دن سستی میں نہیں گزرتا. یہ بات ہمیں کون بتا رہا ہے؟ ایک مسلمان کے طور پہ تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حق اور سچ ہے. تو یہ بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب انسان نماز صبح کی نماز میں تاخیر کر لیتا ہے تو اس کا پورا دن سستی اور کاہلی میں گزرتا ہے، اور جب وہ صبح کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کو سستی اور کاہلی سے نکال کر چستی کی طرف لے جاتے ہیں. اس کا دن برکت والا اور چستی والا ہوتا ہے. پھر دوسری چیز جس کی وجہ سے ہم سستی کا بہت زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، جو خاص طور پہ ہمارے کراچی والوں کا بڑا اہم مشغلہ ہے، وہ ہے زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. ہم کھانے کے پیچھے ریسٹورینٹس میں 1-1 گھنٹے کی لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھانے کے پیچھے ایسے جاتے ہیں جیسے دوبارہ کھانا نہیں ملے گا. اور یہ حال آپ تقریبات میں دیکھ سکتے ہیں کہ میزبان نے آپ کو بلایا تو صحیح، لیکن اس نے کھانے کا انتظام پورا نہیں کیا، لہٰذا لوگ پہلے ہی دفعہ میں اتنا بھر کے لے آتے ہیں کہ سب پھر ضائع کرتے ہیں. اور پھر یہ کفران نعمت کو جو وبال ہے ہماری انفرادی زندگیوں پر بھی آتا ہے اور اجتماعی زندگی پر بھی آتا ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جو لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں وہ ان کی 1% آبادی ہے، اور ساری دنیا کو وہ اپنی زراعت کی چیزیں بیچتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں. پاکستان کی 40% آبادی زراعت سے منسلک ہے، اور آج ہمارے پاس آٹا، چینی، چاول یہ چیزیں موجود نہیں. یہ ناشکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ضائع کرنا ہے. تو جتنا ہم زیادہ کھاتے ہیں، جتنا ہم زیادہ سوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں زیادہ سونے سے ہم چست ہو جائیں گے، چست نہیں ہوں گے، زیادہ سونے سے ہم سست ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا التصاؤب من الشیطان، یہ جو تمہیں اباسیاں آتی ہیں، جمائیاں آتی ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہیں. وَإِذَا تَصَابَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، اس نے جمائی لینا ہو، فَلْيَجْزِمْ مَا اسْتَطَاعَ، تو اس کو چاہیے کہ جتنا اس کو وہ روک سکتا ہے روک لے، جتنا روک سکتا ہے، یعنی جمائی کو دبانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، جب آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من بنی آدم کمثل الدم، کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے اس راستے کو، اس دوڑنے کو روکنے کی کوشش کرو. اور تم اس کو کیسے روکو گے؟ جب تم کم کھاؤ گے اور کم پیو گے.
جتنا تم کھاؤ گے اور پیو گے اتنا تمہارے جسم میں یہ چربی خون یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر شیطان کو بھاگنے دوڑنے کا تمہارے اندر سرایت کرنے کا اتنا ہی زیادہ موقع ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ایک انسان کے لیے اتنا ہی چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو یقم نسل بہو، اس کی کمر کو سیدھا کر دیں۔ اور اگر آپ نے فرمایا اگر تمہارا بہت کھانے کو دل چاہتا ہے، بہت دل چاہ رہا ہے، تو تم یوں کرو کہ 1/3 کھانے کے لیے پیٹ میں جگہ رکھو، 1/3 پانی کے لیے پیٹ میں جگہ رکھو، اور 1/3 ہوا کے لیے پیٹ میں جگہ رکھو، تاکہ تم چست رہو۔ تمہاری کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تمہارا بہت دل چاہے، بہت دل چاہے۔ اس لیے ایک جگہ میں نے یہ کوٹ بھی پڑھا کہ وہ لوگ جن کے پاس پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے یا پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، جن کو پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا تھا، جن کے گھر اتنے چھوٹے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہ جب سجدہ کرنا ہوتا تو ہم عائشہ سے کہتے تھے پاؤں ہٹا لو، ان کے بارے میں یا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم۔ آج ہمارے گھر ہیں الحمدللہ، سکون سے سوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ایک کے بعد ایک کپڑے خرید لیتے ہیں، الماریاں بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں بچتی کپڑے رکھنے کی، ہر سیزن کے کپڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کھانے اور پینے کو کم کرو، تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی، تمہاری سستی ختم ہو جائے گی، تمہاری چستی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ یہ جو لمبی لمبی امیدیں تم لگاتے ہو نا، کل کر لوں گا، شادی کے بعد حج کر لوں گا، حج کے بعد داڑھی رکھ لوں گا، کالج یونیورسٹی کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ سب باتیں چھوڑ دو، یہ شیطان کے کام ہے۔ شیطان سول لہم واملی لہم، شیطان تمہیں لمبی لمبی امیدیں دیتا ہے اور تم اس لمبی لمبی امیدوں کے اندر حسرتوں میں پڑے رہتے ہو، میں جب کر لوں گا، جب کر لوں گا، جب کر لوں گا، جبکہ تمہاری موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔ یہ چیزیں انسان کو سستی میں ڈال دیتی ہیں، وہ سستی میں پڑتا ہے اور بڑی زندگی کے اہم کام، عبادات، معاملات سب چھوڑ دیتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ سستی کی ہوتی ہے کہ ہماری جو صحبت ہوتی ہے، ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، یہ نکمے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نکمے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، جن کا زندگی کا مقصد کھانا، پینا، پہننا، گھڑی، موبائل، کپڑے، تو ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے، زندگی کا مقصد ہی بن جائے گا، بس میں ایسا ہو جاؤں، میں ایسا لگنے لگوں، میں یہ جوتے لے لوں، میں یہ کپڑے لے لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنا شروع ہو جائیں، زندگی کا مقصد کچھ کرنا ہے، کچھ اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا ہے، کوئی دنیا کے لوگوں کے لیے کوئی کام کرنا ہے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کوئی محنتیں کرنی ہے، تو پھر آپ کو لگے گا میں کچھ نہیں کر رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ پھر آپ جاگتے رہیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں روپے دیے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت منصب دیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہیں کر کے جاتے۔ اور کچھ لوگ ہماری دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کوئی انڈس ہاسپٹل بنا لیتا ہے، کوئی ایڈی سینٹر قائم کر لیتا ہے، اسی طرح بہت سارے لوگ کام کر جاتے ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح رشتہ داریاں، معاملات، صحت، بیماری سب ہوتے ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ نکمے لوگوں میں نہیں بیٹھتے، ان کی صحبت اچھی ہوتی ہے اور وہ اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور اچھی باتیں سوچتے ہیں اور کچھ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو اپنی صحبت کو اچھی کریں ورنہ سست پڑ جائیں گے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی میڈیکل ایشو ہو، کوئی وائٹامن کا ایشو ہو، کوئی کیلشیم کا ایشو ہو، کوئی صحت، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نیچرل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسم ہے تو جسم کے اندر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، اس کے پاس جایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ مجھے سستی ہو رہی ہے۔ تو جب انسان یہ کام کرتا ہے تو انسان سستی سے بچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم
سستی کے اندر پڑ جاتے ہیں. اور پھر جب ہم سستی میں پڑ جاتے ہیں دیکھیں کتنے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنوں کو تخلیق کیا کس لیے؟ اس کی عبادت کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب سستی میں پڑ جاتے ہیں؟ اب میں آپ سب سے بات کروں جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز کتنی اہم ہے. ماشاءاللہ آدھی سے زیادہ مسجد جو تھی، جو ہال تھا یہ والا وہ والا، میرے یہاں آنے سے پہلے بھر گیا. الحمدللہ بڑی بڑی سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے جو یہاں پہ ممبر پہ خطیب کے آنے سے پہلے موجود ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ فجر کی نماز بھی اتنی فرض ہے جتنی جمعے کی نماز فرض ہے؟ کہاں ہوتے ہم؟ کہاں ہوتے ہم؟ زندگی کا مقصد بھول گئے. ایمان کی پہلی یعنی اعمال کے اندر سب سے اہم عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے ان اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت والے دن بندے سے اعمال کے سلسلے میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا الصلاۃ، نماز کے بارے میں ہوگا. الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، صلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اس فجر کی نماز میں ہم کیوں نہیں موجود ہوتے؟ سستی، زندگی کا مقصد بھول گئے، فکر نہیں ہے آخرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھروں میں مرد کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد میں نماز باجماعت کھڑی ہو اور میں محلوں میں نکل جاؤں اور جو مرد اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. صرف اس وجہ سے رک جاتا ہوں کہ اس گھر کے اندر عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی ہیں. یعنی اگر میں فجر کی نماز گھر میں پڑھ رہا ہوں بلا عذر اور میں مسجد میں نہیں ہوں تو میرا گھر وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وسلم میرا دل چاہتا ہے اس گھر کو آگ لگا دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. سب سے بڑا نقصان نماز میں تاخیر، پھر نماز میں سستی. اور یہ کس کا طرز عمل ہے؟ منافقین کا. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب انہیں آواز دی جاتی ہے آؤ بھائی نماز کھڑی ہو گئی، آ رہا ہوں، ابھی آتا ہوں، ابھی یہ کر کے آتا ہوں، ابھی میں نکلتا ہوں. تو یا تو وہ نکلتا نہیں ہے اور نہیں نکلتا تو اس کی نماز خطرے میں ہے بلا عذر. اگر دیر سے نکلتا ہے تو پھر وہ سستی کرتا ہے تو منافقین کا طرز عمل، وہ منافق بن گیا. جبکہ آپ دیکھیں کہ نماز فجر کی 4:30 بجے یا 5:30 بجے، جس نے نہیں آنا وہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اور جو دوسری رکعت میں آتا ہے وہ 4:30 بجے فرض ہو، جماعت کا ٹائم ہو یا 5:30، وہ آتا دوسری رکعت میں ہی ہے. سستی، سستی، منافق کا طرز عمل. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں. میرے ایک استاد نے ایک دفعہ مجھے ڈانٹا اس بات کے اوپر، اسے تم اپنی گھڑی 5 منٹ آگے رکھ کے چلتے ہو نا، کہ ہاتھ میں جو گھڑی ہے، موبائل میں جو گھڑی ہے، گھر میں جو گھڑی ہے، بس 5 منٹ آگے رکھوں گا تاکہ میں 5 منٹ پہلے پہنچ جاؤں. تمہیں پتہ ہے 5 منٹ آگے ہے تو تم 5 منٹ پہلے کیسے پہنچو گے؟ ارے بھائی تم نہیں پہنچ سکتے 5 منٹ پہلے کیونکہ تمہیں معلوم ہے یہ 5 منٹ آگے ہے. تو اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی ٹریننگ دیتے ہو؟ سیدھی بات کرو. 1:15 پہ ظہر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو 1:15 پہ مسجد اس سے پہلے پہنچنا ہے. تمہاری گھڑی 1:20 لگائے اور تم جب پہنچو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بیوقوفی ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو بتاؤ بھائی 1:15 پہ جماعت ہے، 1:15 پہ پہنچنا ہے میں نے. تو لہٰذا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے ہمارا کہ ہماری نمازیں ضائع، ہماری نمازوں کی قبولیت خطرے میں، ہمارے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برے گھر، اور پھر ہم منافق. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. پھر عمر اور صحت کا ضیاع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جو انسانوں کی اکثریت ان کو ضائع کر دیتی ہے. کیا؟ الصحہ والفراغ، ایک اچھی صحت اور ایک فراغت کا وقت. اچھی صحت ہے، نیکی کے کام کیجئے، اچھے کام کیجئے، محنت کیجئے، دنیا میں آگے بڑھیے، آخرت میں آگے بڑھیے. یہ صحت کے معاملات.
جب بوڑھے ہو جائیں گے، ہل نہیں سکیں گے، چل نہیں سکیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر تھوڑی ہمت ہوگی. پھر جس کو اللہ ہمت دے دے. انہیں جو جوانی کا ٹائم ہے، ہمت کا ٹائم ہے، صحت کا ٹائم ہے، اس وقت آگے بڑھے نا. بیماری میں تو سب کو اللہ یاد آتا ہے، صحت میں اللہ کو یاد کرے. جو صحت میں اللہ کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بیماری میں، تکلیف میں یاد رکھیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا اجر اس کو اسی طرح دیتے ہیں جو صحت کی حالت میں نیکی کرتا تھا، وہی اجر بیماری کی حالت میں ملتا. یعنی اگر وہ صحت کی حالت میں مسجد میں آتا تھا، ساری نمازیں باجماعت پڑھتا تھا، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، چاش پڑھتا تھا، تو اگر بیماری کی حالت میں وہ عمل نہیں کر سکتا، وہ مسجد نہیں آ پا رہا، وہ قیام اللیل نہیں کر پا رہا، وہ اشراق چاش نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اجر لکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ صحت کی حالت میں عمل کرتا تھا. اور اس صحت کو ہم ضائع کرتے ہیں. پھر وقت ہے ہمارے پاس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر، سورۃ العصر یہ نازل ہوئی. اس وقت کو ہم کیسے ضائع کرتے ہیں؟ اس وقت کی ہم قدر نہیں کرتے. ہم یہ تو کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں بتاؤ کیا کروں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر بور ہو رہے ہیں تو اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تمہیں فراغت ہو جائے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. اور ہم کل دا ٹائم کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح میں ٹائم کو کل کروں؟ ویڈیو دیکھ لوں، مووی دیکھ لوں، سوشل میڈیا پہ چلا جاؤں، ادھر چلا جاؤں. ٹھیک ہے، جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کیجئے، ایک ٹائم مقرر کر لیجیے. سیر و تفریح اسلام میں منع نہیں ہے، جائز طریقے سے، جائز حدود میں ہم کر سکتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. لیکن اس کو زندگی کا مقصد بنا لینا، اس کو اپنے وقت کو ضائع کر دینا، زندگی کو ضائع کر دینا، یہ کسی صورت بھی پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے سلف صالحین میں سے کسی نے لکھا کہ ایک شخص بازار گیا. وہ کہنے لگے میں بازار گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص یا ایک شخص آوازیں لگا رہا ہے، لوگوں میری دولت پگھل رہی ہے، مجھ سے لے لو. لوگوں میری دولت ختم ہو رہی ہے، میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، مجھ سے لے لو. اور وہ شخص بازار میں کیا کر رہا تھا؟ وہ بازار میں برف بیچ رہا تھا. اس کی برف پگھل رہی تھی اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا لوگوں میرا سرمایہ لے لو، یہ مجھ سے ختم ہو رہا ہے. لوگوں میری دولت مجھ سے لے لو، یہ ضائع ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے وقت کی اہمیت کو، اپنی زندگی کی حقیقت کا سمجھ آیا. ہر گزرا ہوا دن گزر گیا، واپس نہیں آئے گا، چلا گیا. اور یہی صحت کی بات. آج اگر صحت کی فکر کریں، کم کھائیں، ورزش کریں، وقت کو استعمال کریں، تو بڑی عمر میں باقی اللہ کا حکم جو اس نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، انسان بہتر حالت میں رہتا ہے. میں صبح واک پر جاتا ہوں، ماشاءاللہ 80 سال 50 سال کے 1-2 حضرات ہیں، مستقل جس میرے سے اسپیڈ میں واک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے ان کو. ناشتہ صبح باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتوار کو ناشتے پہ کہاں جانا ہے، یہ کھایا رات کو، ماشاءاللہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. لیکن میں ان سے پوچھا کہ آپ کب سے واک کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پچھلے 45 سال سے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی میں نے. سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر پہ ہوں، کہیں ہوں، واک ضرور کرتا ہوں. تو لہٰذا جب انسان اپنی صحت وقت کی قدر کرتا ہے تو اس کی سستی کاہلی دور ہو جاتی ہے. اب سوچیں آج 50-55 سال میں ہم بستر پہ ہیں، کولیسٹرول کی بیماری، شوگر کی بیماری، بی پی کی بیماری، یہ بیماری وہ بیماری، کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہر وقت دوائیاں کھانی ہے، ٹینشن ہے. لیکن اپنی صحت کا خیال کر لیں، جوانی میں آخرت کی تیاری کر لیں، بڑھاپے کی تیاری کر لیں. 80 سال کی عمر میں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. یہ جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کامیاب لوگ دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں میں محنت کی تو آج فٹ ہیں. ابھی تو 80 90 95 سال کی عمر میں بھی اقتدار کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں. اقتدار آتا ہے صحتیں صحیح ہو جاتی ہیں، اقتدار ختم ہوتا ہے صحتیں خراب ہو جاتی ہیں. وہ تو خیر الگ ایک معاملہ ہے. اور پھر بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے بڑے بڑی مواقع سے، فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے. جناب سوتے رہ گئے، یہ کام نہیں کر سکے. جناب ہمت نہیں ہوئی، یہ اپرچونٹی مس ہو گئی، یہ کام نہیں کر سکے. کیوں؟ اٹھا ہی نہیں جاتا، ہلا ہی نہیں جاتا. اور یہ سارے معاملات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سستی و کاہلی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کی وہ موضوع ہے سستی اور کاہلی۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس سستی اور کاہلی سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے وہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں کہ ہم نے زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ ہمت کرنی ہے، نیت کرنی ہے کہ سستی چھوڑنی ہے، اس کے بغیر سستی نہیں چھوٹے گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے سچی دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ اے اللہ، میں آپ سے سستی سے بچنے کی، سستی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے آپ کو کسل، سستی سے بچائیں، سستی سے، عجزی، کمزوری سے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو یہ دعا بار بار کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، اپنے کھانے اور سونے کا خیال رکھیں۔ جتنا سوئیں گے اتنی نیند اور آئے گی، جتنا کھائیں گے اتنی بھوک اور شوق اور بڑھ جائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھانے اور پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس لیے زندہ ہیں کہ انہوں نے کھانا ہے، اور کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے زندہ ہیں، اور کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو ہمیں ان میں بننا ہے جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انجوائے کریں، کھائیں پیئیں، شوق رکھیں، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وقت ضائع کرنا، اس کے پیچھے اپنی صحت کو خراب کرنا، اس سے بچیں۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ بھوک سے کم کھاؤ، اپنے پیٹ کو کم سے کم بھرو، یہ سب سے بہتر اور فائدہ مند ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ سے مجاہدہ کیجئے۔ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نا، نو پین نو گین۔ اگر کوئی پین نہیں ہوگا کوئی گین نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیند آ رہی ہے اڑ جائیں، تھکن ہو رہی ہے اڑ جائیں۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو آپ دیکھ لیں، جس فیلڈ میں بھی ہوں، تو صبح 3-4 بجے اڑ جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کام شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کچھ کرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، ایسے بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمیں بس باہر سے نظر آ رہے ہیں کہ اتنا بڑے کام کر لیے، ایسے نہیں ہوتے۔ بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے، بڑی مجاہدیں ہیں اس کے پیچھے، بڑی ریاضتیں ہیں اس کے پیچھے، بڑی تکلیفیں ہیں اس کے پیچھے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، دماغ پہ چٹکیاں بھرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی مرضی سے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتا۔ اور نمبر 5، اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، قیامت والے دن ابن آدم کے قدم رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے پہلا سوال، عمر کہاں لگائی؟ یہ عمر جو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ کہاں لگائی؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں کھپائی؟ اب سب سوچیں کہ یہ دونوں سوال جو ہیں انسان کو حرکت پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں، کچھ کرو، آگے بڑھو۔ تمہیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، جو کچھ علم حاصل کیا، جو کچھ پتہ چلا، جو کچھ سیکھا اور سنا، اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو، جو بھی میں نے آپ سے باتیں کی جس میں خیر تھی، اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنے والا بنا دے، جس طرح آج مسجد میں جمعے کی نماز کے لوگ بھرے ہیں، ہال بھرا ہے، باہر لوگ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، مسلمان ہے، ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت فرض ہے، فجر کی نماز بھی اسی طرح فرض ہے۔ اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم فجر کی نماز بھی اسی طرح مسجدوں میں آ کے پڑھیں۔ اور یہ سب سے پہلے نیت ہمیں کرنی ہوگی، اللہ سے دعا مانگنی ہوگی، وقت کی قدر کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، بھی اللہ آسان کر دیں گے۔ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا۔ آپ رات کو 2 بجے سوئیں، رات کو دیر سے کھانا کھا کے سوئیں، نہیں اٹھ سکیں گے، نہیں اٹھ سکیں گے۔ جلدی سوئیں، کم کھا کے سوئیں، اللہ سے دعا کر کے سوئیں، محنت کر کے سوئیں، الارم لگا کے سوئیں، پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دیں گے۔ آپ کوشش کریں گے، اللہ آسان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ، دنیا میں
جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کو اپنے فیصلے اتحاد و اتفاق سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان کو فیصلے پاکستان کے مفاد اور امت مسلمہ کے مفاد کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اس وقت ہمارا ملک ہر اعتبار سے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، اقتصادی ہو، مذہبی ہو، ہر طریقے سے اللہ ہم تباہی بربادی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. اللہ ہمیں اور تباہی بربادی سے بچا لے. یا اللہ جو حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ سب کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے مالوں کے اندر، ہمارے رشتوں کے اندر، ہمارے تمام امور کے اندر اللہ خیر و برکت عطا فرما دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ جو گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی، نفسانی، نفسیاتی، ہر طریقے جو بیمار، اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظام میں، اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے. اے اللہ جو بیعت چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے. اللہ محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ عفو درگزر کرنے والا بنا دے. اللہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت کرنے والا بنا دے. اللہ میں اچھے اخلاق عطا فرما دے. اللہ ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض، تہمت، چغلی سے بچا لے. اللہ ہر قسم کے شرک، بدعت، ریاکاری سے بچا لے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.